وہ باتیں جن باتوں سے ہم لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ رکھتا ہوں. اب اس کے علاوہ وضو کسی چیز سے نہیں ٹوٹتا، لیکن کچھ باتیں ہیں جو بہت عام ہیں. پہلی چیز، شک سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں. تو شک سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، یقین سے وضو ٹوٹتا ہے. اسلام میں کوئی بھی عبادت شک کی بنیاد پہ ضائع نہیں ہوتی ہے. وضو عبادت ہے تو شک کی بنیاد پہ وضو نہیں ٹوٹتا. آپ کو شک ہو رہا ہے، شک کہ میرا وضو باقی ہے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے جب کسی کے پیٹ میں ہوا کی آواز آئے، ابھی ہوا خارج نہیں ہوئی، اس نے گیس پاس نہیں کیا، پیٹ میں آواز آئے، گڑ 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 ہوتا ہے پیٹ میں کبھی، تو کہا اس کا وضو ضائع نہ ہوا جب تک کہ دو چیزیں نہ ہو جائے. ایک، آواز نہ آ جائے، ظاہری آواز، پیٹ میں الگ آواز ہوتی. دوسرا، بدبو نہ آ جائے. جب تک وضو نہیں ٹوٹا. سمجھ رہے ہیں؟ کسی انسان کا شک میں وضو نہیں ٹوٹتا ہے. ہم میں سے بہت سے لوگ صرف شک میں وضو توڑ دیتے ہیں، یار کچھ تو بھی ہوا، یقین نہیں ہے تو مت، وضو نہیں ٹوٹا. پہلی چیز، شک سے وضو نہیں ٹوٹتا. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ تم میں سے کوئی شخص پیٹ کی آواز سے وضو کو ضائع نہ سمجھے جب تک کہ دو چیزیں نہ ہو جائے، خود آواز نہ سن لے یا بدبو نہ آ جائے. ہو گیا، شک سے وضو نہیں ٹوٹتا، پہلی چیز. دوسرا، قہقہے لگا کے ہنسنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. جیسے کہ ایک روایت آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، ایک صحابی جن کی آنکھ میں تکلیف تھی وہ آنکھ کو ملتے ہوئے مسجد میں داخل لگے، صف کے سامنے سے ایک گڑھے میں گر گئے. ان کے گرتے کچھ صحابہ نے ہنسنا شروع کر دیا نماز میں. تو آپ نے کہا جس نے ہنسا وہ دہرائے. یہ روایت ضعیف ہے، یہ روایت صحیح نہیں ہے. یہ روایت جس نے قہقہے لگائے وضو کرے اور دوبارہ نماز دہرائے. ہاں، قہقہے لگانے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، وضو نہیں ٹوٹتا. کیونکہ نماز میں کوئی بھی عمل نماز سے ہٹ کر ہونے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، وضو نہیں ٹوٹتا. وضو الگ مسئلہ ہے، نماز الگ مسئلہ ہے. ٹھیک، تو اس کا نماز ٹوٹیں گی، لیکن وضو کے تعلق سے جو روایت ہے وہ صحیح روایت نہیں ہے. ٹھیک، چلیے آگے. تیسرا، لوگ سمجھتے ہیں کیا گناہ کو کرنے یا دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں. میوزک سن لیتا ہے کیا وضو ٹوٹتا ہے؟ نہیں. کسی نے میوزک سنا، آپ سننے نہیں، آپ جا رہے ہیں، میں یہ نہیں بول رہا مسلمان سنتا ہے، جا رہے ہیں سنا، نہیں ٹوٹتا ہے. تو کسی گناہ کے دیکھنے یا کر لینے سے، مطلب کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. یاد رکھیں، وضو کا الگ معاملہ ہے، گناہ ایک الگ چیز ہے. اسی طرح جو ہے بہت سے لوگ جو سوال کرتے ہیں وہ یہ ہے کیا سطر کو دیکھنے سے اپنے یا کسی دوسرے کے وضو ٹوٹتا ہے؟ جیسا کہ کوئی بچہ آ گیا ننگا، میں خود نہانے گیا ہوں اور نہانے کے بعد کپڑے بدل رہا ہوں، سطر دکھ گیا، تو آپ کے خود کے سطر کو دیکھنے سے یا دوسروں کو دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. ہاں، ہاتھ لگنے سے ٹوٹتا ہے، دیکھنے سے نہیں. تیسرا، خون یا پیپ کے بہنے سے کیا وضو ٹوٹتا ہے؟ تو نہیں، خون یا پیپ کے بہنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ صحابہ کی کئی روایت ہے کہ جنگ اور جہاد میں صحابہ ہوتے اور خون اور پسینے ان کے جسموں سے اور خون اور پیپ جسموں سے ٹپکتے، لیکن وہ نمازوں میں کھڑے ہوتے صفوں میں، جس میں سے ان کے صفوں میں سارے جنگ میں جہاد میں 4 مہینے زخم لگے ہوئے اور خون نکلتا، پیپ ٹپکتا، نماز پڑھتے. اور کوئی بھی ایک بات ہوتی نہیں ہوتا تو آپ سے فرماتے نا کہ تمہاری نماز نہیں ہو رہی، تمہارا وضو فلاں. یہ ایک بھی روایت ایسی ملتی نہیں خونوں میں. بلکہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو جب خنجر مارا گیا اسی حالت میں آپ نے نماز مکمل کی تھی، خون نکل گیا تھا نا. اگر خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا تو عمر ابن خطاب کی نماز رضی اللہ عنہ کی نہیں ہو فجر کی ہو، لیکن آپ نے ویسی کنٹینیو کی، اس کو اندازہ لگائی. ٹھیک ہے. اسی طرح ٹخنوں کے نیچے یا کپڑے لٹکانے سے وضو ٹوٹتا ہے. ٹخنوں سے نیچے کپڑے لٹکانا ایک گناہ ہے، سنگین گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، لیکن اس سے وضو کا تعلق نہیں. یاد رکھیں، وہ روایت جو آتی ہے جس نے اپنے نیزار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکا اس کا وضو نہیں، وہ روایت ضعیف ہے. یاد رکھیں، علامہ ناصر الالبانی نے پہلے اس کو انشاءاللہ حسن کہا تھا، لیکن بعد میں اپنی تصنیف میں انہوں نے اس کو ضعیف کہا. تو لہٰذا ٹخنوں سے نیچے کپڑے لٹکنا گناہ ہے، لیکن اس سے وضو کا تعلق نہیں ہے. اسی طرح منہ بھر کر خے کرنے سے کیا وضو ٹوٹتا ہے؟ تو نہیں، منہ بھر کر تھوڑی خے یا خے کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. یاد رکھیں. ٹھیک. اسی طرح کیا عورت کو چھونے سے وضو ٹوٹتا ہے؟ تو نہیں، عورت کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. یاد رکھیں کہ اگر خالی کوئی ٹچ کر لے چھونے وضو نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک صحیح روایت ثابت ہے، بلکہ 2، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کی حالت میں تھے، گھر سے جا رہے تھے اور گھر سے جاتے جاتے اپنی ایک بیوی کو آپ نے بوسہ لیا وضو کی حالت میں. سمجھ رہا؟ آپ نے بوسہ لیا جاتے جاتے وضو سے. اس سے پتہ چلا، بہرحال معاملہ وضو کا اس میں، لیکن اس سے پتہ چلا کہ اگر شوہر اپنے گھر سے جا رہا ہے اور بیوی ہے تو اس کو فیئر ویل کے لیے وہ جو ہے اس کو بوسہ لے سکتا ہے. ہم کو انگریز سکھا رہے الگ بات ہے، لیکن ہماری شریعت نے ہم کو محبت کا طریقہ بھی سکھایا کہ اپنے بیویوں سے کیسی، بچوں سے کیسی محبت کی جاتی ہے نا. یہ بڑی اہم چیز ہے. انشاءاللہ میں ایک عنوان تیار کر رہا ہوں آداب الزفاف پر. بہرحال عنوان بہت سے لوگوں کا اچنبھا لگے گا، لیکن انشاءاللہ میں اس کو پریپیئر کر رہا ہوں کہ ایٹیکیٹس آف سیکس ان اسلام، کہ اسلام میں مباشرت کے کیا آداب ہیں. یہ بڑی اہم چیز ہے. یاد رکھیے، اس نے اہم موضوع کو ہم نے مکمل ترک کر دیا، جس کی وجہ سے پتہ نہیں کیا کیا نقصان اس امت اٹھا رہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول یاد رکھیے، یہ معاملات سے آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ بہت سے لوگ پریشان تھے، یار میری بیوی جو ہے میرے کو تنگ کر کے رکھ دی، بس وقت دو بولتی ہے. یاد رکھیے، عورتیں ہم سے وقت نہیں چاہتی ہے، عورتیں ہم سے ہمارا تھوڑا سا اچھا وقت چاہتی ہے بس. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک روایت آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیوی کے پاس داخل ہوتے رات میں تو اس کو
اتنی دیر بوسہ لیتے، آپ کو شاید بہائی لگیں گی لیکن یہ حقیقت ہے، یاد رکھیں، ان چیزوں کو سمجھنا ہوگا، یہ نبی نمونہ تھا ہمارے لیے، کہ اتنی دیر بوسہ لیتے کہ روایت میں آتا ہے کہ آپ کی اہلیہ بس کے الفاظ ادا کرتی. فنش. سمجھ رہے آپ بات؟ مطلب ایسی محبت کا اظہار کرتے کہ عورت اپنی طرف سے کہتی بس مجھے محبت کا اظہار ہو گیا، دس از انف، میرے لیے فنش. بس کے الفاظ آتے ہیں، اندازہ یہ ہے طریقہ. تو عورتیں ہم سے وقت نہیں چاہتی، ہمارا اچھا وقت چاہتی ہے، تھوڑا وقت لیکن اچھا وقت دیجیے. تو آج کے اس دور میں ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو لگتا ہے یہ تو غیر اسلامی ہے، انگریز ہم کو سکھا رہے کہ جاتے وقت یہ کرنا وہ کرنا. یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے کبھی تو اپنی بیوی کو بوسہ لیتے. تو اس سے پتہ چلا اگر عورت کو چھونے سے وضو، میں نے روایت اس لیے آپ کے سامنے رکھی کہ عورت کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، اس لیے کہ رسول اللہ بوسہ لیتے نا، بوسہ لینے میں ظاہر سے تو چھونا شامل ہوتا ہے، بہرحال وضو نہیں ٹوٹتا اس سے. جو غلط فہمی ہے وہ دور کرنے کے لیے فقہ کا ایک اصول ہے، فقہ کا ایک اصول ہے. اصول کیا ہے؟ شک کے ساتھ یقین زائل نہیں ہوتا، شک کی وجہ سے یقین ختم نہیں ہوتا. اگر مجھے شک ہے کہ زمین پاک ہے ناپاک ہے تو یہ زمین پاک ہے، شک کی وجہ سے زمین ناپاک نہیں ہوں گی. اگر مجھے شک ہے کہ یہ پانی پاک ہے کہ ناپاک ہے تو شک کی وجہ سے پانی ناپاک نہیں ہوگا، پانی پاک ہے. شک کسی چیز کو ناپاک نہیں کر سکتا، شک کی وجہ سے یقین زائل نہیں ہوتا، شک کی وجہ سے یقین کو آپ ختم نہیں کر سکتے. ہاں یقین ہو کہ اس میں پیشاب گرا، اس میں پیخانہ تھا، اس میں کتے نے منہ ڈالا، اس میں یقین ہو تو الگ بات ہے. شک کی نہیں کھلا پانی ہے تو کتے نے منہ ڈالا ہوگا، نہیں، شک کے بنیاد پہ نہیں، یقین کی بنیاد پہ بات ہے. تو شک کسی یقین کو زائل ختم نہیں کر سکتا، مٹا نہیں سکتا. یہ رول آپ یاد رکھ لیجئے، انشاءاللہ زندگی سکون بھری ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، وسوسے ختم ہو جائیں گے، زندگی انشاءاللہ آسان ہو جائے. ورنہ دھوتے دھوتے ہاتھ پیر منہ کلیاں کرتے کرتے سر کے مسا کرتے کرتے زندگی گزر جاتی ہے. ایسا مریض جب نہانے کو چلا جاتا ہے تو پورا خاندان پریشان ہوتا ہے کہ اب 2 گھنٹے تو باہر نکلنا نہیں ہے، اس میں 2 گھنٹے کے ساتھ ساتھ پانی لاؤ پانی لاؤ پانی لاؤ پانی لاؤ. اب گھر میں ٹاکی اوپر ہے تو سمجھ میں آتا، اب ٹاکی نہیں ہے تو لے جا کے دیتے جاؤ دیتے جاؤ دیتے جاؤ، نہا رہا. اب اس کا پرابلم کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ یہ تو چلو اگر کنوارا تھا تو تھک جائیں گا، شادی ہونے کے بعد اگر بیوی سے ہم بستری کریں گا تو کرنا چھوڑ دیں گا. کیوں؟ تو اس کو معلوم ہے اس کو 10 گھنٹے تو نہانا پڑے گا. تو اس ڈر سے بیوی سے قریب بھی نہیں جائیں گا، بولیں گے نہ کو تمہارے قریب اس لیے نہیں آتا، میرے کو نہانے کو بہت ٹائم لگتا ہے. اس کی سکون کی زندگی شیطان ختم کر دیں گا اس عمل سے. یہ معمولی وسوسہ نہیں، مذاق مت لیجئے. یہ جب شروع ہوتا ہے نا برباد کر دیتا زندگی انسان، اس کی فیملی لائف ڈسٹرب کر دیتا، اس کے بچوں کو ڈسٹرب کرتا، اس کی فیملی ڈسٹرب، اس کی بیوی ڈسٹرب، اس کی طلاقیں ہو جاتی ہے. تو بیوی بھی اکتا جاتی ہے کہ پانی لاؤ کہاں سے بھر بھر کے، اس کو دوں کہاں سے، بس نہا رہا ہے تو نہا ہی رہا ہے، دھو رہا ہے تو دھو رہا ہے، وضو کر رہا ہے تو 1 گھنٹہ وضو کر رہا ہے، سب پریشان کر. کام ہے کچھ، اب کام کے بیچ میں طہارت کو جانا ہے تو اس کو معلوم آدھا گھنٹے سے پہلے میں نکلوں گا نہیں باہر، تو کام چھوڑ دیتا ہے، لوگوں سے ملنا چھوڑ دیتا ہے، جاب میں دل نہیں لگتا ہے، تھوڑے دن بعد ریموٹ لوکیشن پہ اکیلا پڑا رہتا ہے وسوسوں کی. تو فوراً کنٹرول کیجیے ان وسوسوں کو، یاد رکھیے. ٹھیک ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، جب کوئی آدمی آپ نے فرمایا اپنے پیٹ میں محسوس کرے، تو وہ جو میں نے کہا نا وسوسے، شک کسی حقیقت کو یا جس کو ہم کہیں گے یقینی چیز کو نہیں ہٹا سکتے، اس کے تعلق سے حدیث ہے یہ، صحیح مسلم کی روایت ہے. جب آدمی اپنے پیٹ میں ہوا محسوس کرے، ایسا لگ رہا کہ ارے وضو کر کے گڑبڑ ہو گئی، اور ایسا ہوتا ہی ہے، وضو کر کے اٹھو کہ گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے، ہوتی نہیں. وہ شیطان کا طہارت میں نہیں پکڑ سکا تو اب یہاں پکڑتا وضو میں، ارے وضو ٹوٹ گیا. آپ سمجھ کر رہے ہیں؟ اب شک جو میں نے کہا نا، شک کسی یقین کو ختم نہیں کرتا، اس لیے حدیث رکھ رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب کوئی آدمی وضو کر کے اٹھتا ہے تو پیٹ میں ایسا لگتا ہے کہ ہوا خارج ہوگی، گیس پاس کر دیا اس نے. اب سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس کو اشکال پیدا ہوتا ہے، شک پیدا ہو جائے کہ اس کے پیٹ میں ہوا خارج ہو گئی، ٹھیک ہے یا نہیں، تو ایسا آدمی وضو کے لیے مسجد سے نہ جائے، دوسرا وضو نہ کرے. ایسا آدمی مسجد سے باہر نہ جائے یا دوسرا وضو نہ کرے. کب تک؟ جب تک کہ 2 چیزیں نہ ہو جائے جو یقین کر رہتی کہ یہ چیز ہوئی، آواز نہ سن لے یا بدبو نہ آ جائے، جب تک اس کا وضو باقی ہے. اسی حدیث کے بنیاد پہ میں نے کہا، اور فقہ کا اصول ہے کوئی شک کسی یقین کو زائل نہیں کرتا. یہ شک ہو رہا ہے وضو ٹوٹا، حدیث میں وضو جب تک نہیں ٹوٹا جب تک یقین نہ ہو جائے. اور یقین کے لیے 2 ہی چیزیں، ہوا خارج ہوئی نہیں، 2 ہی چیزیں ہو سکتی ہے. فرسٹ پروف جو ہو سکتا ہے آواز سن لے، سیکنڈ پروف ہو سکتا ہے بدبو آ جائے، ورنہ وضو آپ کا باقی ہے، نماز پڑھیں گے آپ. مسجد سے نہ جائے، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر نکلنے کو منع کیا، کہا اسی وضو سے نماز پڑھ. اب شک کے بنیاد پہ وضو نہیں کرنا ہے، شک کے بنیاد پہ لمبے لمبے وضو پانی سے کرنا ہے، اور اس کے بعد وضو ٹوٹا بول کے بھی آپ کو نہیں کرنا ہے. یہ بات بھی حدیث میں کلیئر ہوگی، اس کی وضاحت انشاءاللہ میں آگے اور لوں گا. ٹھیک، اب آئیے وسوسے یاد رکھیے، اسلام نے بہت آسانیاں کی ہیں، وسوسے انسان کو سختیاں کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، انہی میں سے ایک وسوسہ دور کرنے کے لیے یاد رکھیے جو وضو کے وقت ہوتا ہے. وضو کے وقت ایک وسوسہ کیا آتا ہے، آپ وضو کر کے اٹھ گئے، وضو کر کے اٹھنے کے بعد وسوسہ آتا ہے پیشاب کا خطرہ نکل گیا. یہ مردوں کو زیادہ ہوتا ہے عورتوں کے بنسبت. ایسا وضو کر کے طہارت کر کے اٹھا، ارے پیشاب کا خطرہ نکل گیا. ابھی یقین ہے یا شک ہے؟ اگر شک ہے تو اوپر والی حدیث لاگو ہوں گی، جب تک یقین نہ ہو جائے کوئی ایکشن نہیں لینا ہے آپ کو، دوبارہ جانا ہی نہیں پانی ڈالنا.
بہت سے لوگ طہارت خانے سے باہر نکلتے پھر اندر، پھر باہر، پھر اندر، چونکہ اس کو شک ہوگا، پھر باہر پھر اندر. تو لوگ بولتے بھیا تو بیٹھ جا اندر آرام سے، یہ ڈیڈیکیٹڈ تیرے لیے طہارت خانہ ہے، تم کر کے نکلو تو ہوگا. اور وہ کئی بار کرنے کے بعد بھی مطمئن نہیں ہوتا جب تک کہ کوئی پیچھے سے نہ چلائے کیا لگایا رہتی ہے، چل نکل بات، ہاں جا رہا بھیا. اور وہ نماز نہیں پڑھتا، پھر گھر چل جاتا، بولتا ہے میرے کو ابھی بھی شک ہے، پیشاب کا خطرہ نکلا ہی ہوگا. اب اس کو کیسے دور کیا جائے؟ یہ وسوسہ ہے. اس کے دور کرنے کی طریقہ کیا میں آپ کو بتا دوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کا خود کا بھی کام تھا، یہ مستحب بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی پیشاب کرتے تو شرمگاہ پر پانی ڈالتے اور چھینٹے مارتے. چھینٹے، شرمگاہ پہ پانی ڈالا، طہارت ہوگی، اور اوپر کپڑے پہ چھینٹے مارتے. اب آپ نے کپڑے پہ چھینٹے مارا، جب بھی آپ طہارت کو جا کر وسوسہ ہو تو کریے، نہیں تو ضرورت نہیں. پانی کے چھینٹے مارنا. اب آپ نے کپڑے پہ چھینٹے مارے، اب تھوڑی دیر بعد شیطان نے خیال لایا پیشاب کا خطرہ نکلا، تو آپ کو معلوم ہے آپ نے پہلے اس کو گیلا کر دیا پانی سے، پیشاب ہونا ضروری تھوڑی پانی ہو، سمجھ رہا. شک دور ہو جاتا ہے. کیسے؟ اٹھنے کے بعد لگتا نا پیشاب نکلا تو آپ پانی مار لو، جب نکلا تو کیسا لگتا ہے؟ ٹھنڈا لگا تو ہوتا ہے نا، کچھ محسوس ہوتا ہے. جب وہ محسوس ہو رہا ہے تو آپ کیا سوچیں گے پھر؟ نہیں یہ تو پانی کی وجہ سے ہو رہا ہے، پیشاب سے نہیں ہونا. تو یہ شک دور ہو جائے گا. کیونکہ اکثر کو ایسا ہوتا نہیں ہے، شیطان ایسا شک لاتا ہے. اور کیوں لاتا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے، میں وہ پوری حدیث رکھوں گا، وہ کیسے شک پیدا کرتا ہے، اس کا طریقہ، اس کا حربہ کیا ہے اس میں. ٹھیک. لہٰذا اب آپ کو پیشاب کرنے کے بعد شک ہو رہا ہے یا شک ہوتا ہے تو بار بار طہارت نہیں کرنا ہے، اٹھنے کے بعد کپڑے پہ پانی کے چھینٹے مارنا ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے، آپ کو شک ہوتا تھا ایسا، تو آپ پانی مار کے اٹھتے، اور اتنا پانی مارتے کہ لوگ کہتے کہ آپ کا پیجامہ گیلا ہو جاتا. تو آپ پانی ماریے. پانی مارنے سے شک کی گنجائش پوری ختم ہوگی. نماز میں کوئی وسوسہ نہیں آئے گا، ارے تیرے تو پیشاب نکل گیا، ارے تیرے تو پیشاب نکل گیا، ارے تیرے تو پیشاب نکل، کچھ وسوسہ نہیں. اور آیا بھی تو بولنا چل نکل جا پانی ہے، چل نکل جا پانی ہے، چل نکل جا پانی ہے بولنا، کیونکہ پہلے سے گیلا ہے نا پانی سے، تب پیشاب ہے پانی ہے سمجھ میں نہیں آئے گا، تو یہ وسوسہ. ٹھیک. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیشاب کرتے تو وضو کرتے اور جو ہے چھینٹے مارتے. دوسری روایت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا پیشاب کیا آپ نے اور اپنی شرمگاہ پہ چھینٹے مارے، تو کپڑے پہ بھی مارتے اور شرمگاہ پہ بھی چھینٹے مارتے. یہ کام کیجیے. عبداللہ ابن عمر ایسے ہی کرتے تھے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے اور کہتے ہیں بعض ساتھیوں نے شکایت کی کہ وضو کے بعد اپنے کپڑے کو گیلا محسوس کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے. تو آپ نے انہیں فرمایا اور یہ مشورہ دیا کہ جب پیشاب کرے تو اپنی شرمگاہ پہ چھینٹے مار لے. جب چھینٹے مار لیں گے تو وسوسہ انشاءاللہ ختم. ٹھیک ہے. تو یہ پیشاب میں آنے والا وسوسہ بھی ختم ہو گیا. ٹھیک. اب وضو کے وقت جو ہے چھینٹے دینے کے بڑے فائدے ہیں، لیکن یہاں ایک وضاحت ضروری ہے، وہ یہ ہے ہر بار وضو کے لیے طہارت کرنا ضروری نہیں ہے. بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے، جب بھی وضو کرتے طہارت کو جاتے، ضروری نہیں. ضرورت ہے تو جاؤ، نہیں ہے تو مت جاؤ. کچھ لوگ فجر میں اٹھتے ہیں اور بولتے ہیں فجر میں اٹھنے کے بعد جب تک پیخانہ نہیں ہوا تو میں نماز کو نہیں جاتا. کیوں؟ تو بولے وہ پیٹ صاف نہیں ہوا، گندگی کیسے جائیں گے نماز کو. ارے بھیا اندر ہے ابھی، وہ باہر نہیں نکلی، جب باہر نکلی تو گندگی کہلائیں گی، جب تک اندر ہے تو میرے ساتھ ہے وہ. سمجھ رہے آپ؟ لیکن عجیب و غریب ان کے وہم شبہات ہوتے ہیں. ٹھیک. اس کو بھی دور کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک وضو کا ایک شیطان ہے. اب وضو وسوسے کیوں آتے ہیں؟ اس کا ایک اسپیشل شیطان ہے. وضو کا ایک شیطان ہے جس کا نام ولحان، اس کا نام ہے، اس شیطان کا نام ہے ولحان. اور آپ نے فرمایا پس تم پانی کے وسوسوں سے بچو. وضو کا ایک خاص شیطان ہے جس کا نام ولحان ہے، بس تم پانی کے وسوسوں سے بچو. یہ شیطان بولتا اور دھو اور دھو، وضو نہیں ہوا، یہ سوکھا رہ گیا، وہ سوکھا رہ گیا، غسل نہیں ہوا، پانی میں ڈبکی لگا کے بھی نکلا تو بولتا نہیں ہوا، اور دھو اور یہ کر اور فلاں کر اور ایسا کر. یہ ولحان ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے، انشاءاللہ یہ ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ شیطان خاص آپ کو ایسا کرتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح غسل جنابت کرنے کے لیے یاد رکھیے بہت سارے لوگ جو آدھا آدھا ایک ایک گھنٹہ لگا دیتے ہیں. عام غسل تو کرتے، چونکہ انہوں کیا ہوتا ہے؟ وسوسہ ہوتا ہے، شک آتا ہے. ٹھیک ہے. اور باہر نکلنے کے بعد بھی شک میں مبتلا ہوتے ہیں، غسل ہوا یا نہیں ہوا، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ اگلی بار انشاءاللہ اچھا کروں گا. مطلب ان کو نہ غسل پہ یقین ہے، غسل پہ نہیں ہے تو پھر عبادتیں کمزور ہوگی، عبادتیں کمزور ہوگی تو انسان تھوڑے دن سے اسلام سے دور ہوتا، چونکہ وہ پریشان ہو جاتا ہے غسل اور یہ تمام چیزوں سے. یاد رکھیے. ٹھیک ہے. تو اس میں بالکل اس کو ضرورت نہیں سوچنے کی. بہت سارے شادی شدہ لوگ ایسے وسوسوں میں آ کے زندگی اپنی برباد کر لیتے ہیں، ان کی بیویاں چھوڑ کے چلی جاتی ہے، چونکہ یا تو وہ دور رہتے ہیں یا تو پھر ایک بار ہم بستری کریں تو کہیں کہیں دن ناپاک سمجھتے ہیں اپنے آپ. ٹھیک ہے. یہ مسئلہ ہوتا ہے. عبداللہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ایک حدیث مروی ہے. حدیث اس طرح سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے تو ان کو وضو میں زیادہ پانی استعمال کرتے ہوئے پایا. تو فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے سعد یہ کیا ہے، یہ اسراف کیسا؟ تو انہوں نے کہا کہ جواب دیا کہ وضو میں بھی کیا اسراف ہے؟ کیا وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے؟ تو آپ نے کہا ہاں، اگر تو جاری نہر کے پاس بھی بیٹھا ہے تو وضو میں کم پانی استعمال کر، کیونکہ وضو میں بھی اسراف ہے. وضو میں زیادہ پانی استعمال کرنا اسراف ہے. اگر ندی کے بازو بھی ہے تو اتنا ہی پانی استعمال کرنا ہے کم سے کم، جس کا معنی ہے. سمجھ رہے آپ؟ تو یہ بات کو ہم خاص طور سے، ورنہ وہ شیطان
والحان آ کے بہکاتا ہے. ٹھیک، اسی طرح وضو اور غسل میں پانی کا اسراف سے ہمیں بچنے کا حکم دیا گیا، ورنہ یہ شیطان ہمیں جو ہے بہکاتا ہے، یاد رکھیے. اسی طرح بہت کم لوگ ہیں جو پانی کے استعمال میں ان وسوسوں سے بچ پاتے ہیں، اس لیے میں نے شروع میں کہہ دیا تھا بہت کم لوگ ان وسوسوں سے بچ پاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فرمایا تھا، جب ایک اعرابی نے مسجد نبوی میں پیشاب کر دیا تھا تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ اس کے اوپر 1 ڈول پانی ڈال دو. کیا کیا تھا اس نے؟ خطرہ نہیں، پورا پیشاب کر دیا تھا. کیا فرمایا؟ مسجد دھو کے نکالو، مسجد صاف کر کے نکالو، ٹینکر بھر پانی ڈالو، کنواں پورا لا کے پلٹا دو. مسجد نبوی میں کیا فرمایا؟ 1 ڈول پانی فنش، 1 ڈول پانی فنش. ٹھیک ہے، آئیے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے خشک منی کے بارے میں کہا کہ اس کے اکھاڑ دے، اس کا کپڑا ناپاک نہیں ہوتا ہے. منی اگر سوکھ جائے کپڑے پہ لگ کر، آپ اس کو اکھاڑ دے تو آپ کی نماز بالکل درست ہے، اس کا دھونا ضروری نہیں، اس کا دھونا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب میں حوالے اور تفصیلات نہیں رکھنا چونکہ ایک جملہ میرا ایک حدیث اور اس کی تفصیلات میں جائیں گا. ٹھیک، خشک منی کو اکھاڑ دے کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک، اپنے ناخن سے کھرچ سکتے ہیں آپ اور اس کے بعد نماز کو جا سکتے ہیں، اس پہ پانی لگا کے، کوئی دھونا اس کے لیے ضروری نہیں. جوتے کے بارے میں فرمایا کہ زمین پہ صرف رگڑ لو، دھول سے پاک ہو جاتا ہے، اس کو دھونے کی ضرورت نہیں. کسی بھی قسم کی کتنی بھی گندی غلاظت رکھو، خالی مٹی پہ رگڑ لو، جوتا پاک ہو جاتا ہے. ہمارے پاس اگر کسی کے جوتے پہ کچھ لگ گیا تو وہ جوتے کو دھو کے فینائل مار کے سینٹ مار کے اس کے بعد ہی مطمئن ہوتا، ارے یار بہت گندا لگا تھا اس پہ، ابھی مطمئن نہیں بس. ٹھیک ہے، تو کہا صرف رگڑ لو، رگڑ لو، صرف رگڑ لو، ختم، فنش، صاف پاک. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے عورت کی چادر کے بارے میں جب سوال ہوا جو راستے سے نکلتی ہے اور نالی آ جاتی ہے اور وہ چادر نالی میں بھیگ جاتی ہے تو کہا اس چادر کو دھونے کی ضرورت نہیں، اسی چادر سے نماز پڑھ سکتی ہے، کیونکہ جب وہ چادر نالی سے نکلتی ہے دھول میں جاتی ہے اور مٹی اس چادر کو پاک کر دیتی. دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس تو ایک چھیٹا اڑ گیا تو جا کے پورے کپڑے بدل دیں گے اور موقع ملے تو کپڑوں کو جلا بھی دیں گے، آپ کو بہت گندا چھیٹا تھا، کہکا تھا کہ سمجھ میں نہیں آ رہا. یہاں کیا فرما رہے آپ سب؟ لڑ بھی جائے، گندگی میں سے گزر بھی جائے تو پھر سوکھے میں جائیں گے نا، ضرورت نہیں پھر بدلنے کی، اسی میں نماز بھی ہو سکتی. ٹھیک، آئیے آگے بڑھتے ہیں. بچی اگر پیشاب کر دے، لڑکی پیشاب کر دے تو کہا کہ پانی سے نچوڑ لو، کپڑے بدلنے کی بھی ضرورت نہیں، خالی نچوڑنا کافی. ہمارے پاس بچی پیشاب کر لے، بچہ کر لے تو وہ کپڑے بدلیں گا، پھر جا کے نہائیں گا، 200-400 لیٹر پانی ڈالیں گا تو لیں گا، اب اچھا لگا. خالی نچوڑ لینا ہے، خالی جب پیشاب لگا کافی ہے. لڑکا اگر پیشاب کرے تو پانی چھڑک لینا ہے خالی، چھوٹا جو ابھی کھاتا پیتا نہیں، اتنا بھی کافی. دیکھیے اسلام اتنا آسان ہے. ٹھیک ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایک چرواہے سے، جب آپ کے ساتھ ایک صحابی جا رہے تھے اور ایک جگہ پانی پینے کی باری آئی تو ایک تالاب تھا، تو چرواہے سے ایک شخص نے جو صحابی تھے کہا، اے چرواہے کیا اس میں درندے پانی پیتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے چرواہے جواب مت دینا، اگر پینا ہے تو پی لو، نہیں تو خاموشی سے چلو، پوچھو مت کون پیتا کیا کرتا. ہوتا ہے نا صاحب، ہم کہیں سے جا رہے ہیں، اب کوئی پیاس لگی، اب پہلے کے جیسے زمانہ تھوڑی، مطلب ابھی جیسے زمانہ ہے بوٹلیں ہر جگہ ملتی پانی کی، ویسے تھوڑی تھا. اب گاؤں سے گزرے تالاب ہے، اب تالاب میں پانی پی لے تو لوگ کیا بولتے ہیں، اب تو تالاب میں پانی پی رہا بیٹا، اس میں بھینسا تیرتی ہوں گی، اس میں بھینسوں کو نلاتے ہوں گے، بھینسا پیشاب بھی کرتی ہوں گی، بھینسا پیخانہ بھی کرتی ہوں گی، انسان کتنے پیشاب کرتے ہوں گے، لوگ کیا کیا لا کے ڈالتے ہوں گے فلاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کسی نے پوچھا، اے چرواہے کیا اس میں درندے منہ ڈالتے ہیں؟ آپ نے فرمایا چرواہے جواب مت دینا. صحابی سے کہا پینا ہے تو پیو، نہیں تو چلو یہاں سے. جو دکھ رہا ہے فیصلہ دکھنے پہ ہوگا، فیصلہ شک کے اور گمان کے بنیاد پہ نہیں ہوگا کون کیا کیا کرتا ہے. سمجھ رہے؟ ہمارے پاس کچھ لوگ ہوتے ہیں سفر کرتے ہیں ٹرین میں، ایک بھی نماز نہیں پڑھتے. کیوں؟ ٹرین کے طہارت خانے کون کون آتا ہوگا، کیا کیا کرتا ہوگا، وہ سب ٹھیک ہے. دکھ کیسا رہا ہے فیصلہ دکھنے پہ ہوگا، فیصلہ کیا کیا ہوا اس پہ نہیں ہوتا ہے شریعت میں. اب نماز کہاں پڑھوں گا؟ سیٹ پہ، سیٹ کتنی گندی رہتی، کیسے میلے کچیلے سوتے، فلاں ہوتا. ابھی کیسی دکھ رہی، لیکن ابھی کیسی دکھ رہی، اس پہ حکم دیا جائے گا یہ کیا ہوا ہوگا، کیسے ہوتا ہوگا، لوگ کیا کرتے ہوں گے. فیصلے اس پہ نہیں ہوتے اسلام میں، ظاہر پہ فیصلے. سمجھ گئے؟ حدیث انہی کی طرف ایسی کئی روایتیں اور کئی باتیں بہرحال موجود ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، ایک وسوسہ یہ بھی آتا ہے انسانوں کو کہ سبھی لائن سے کچھ نکل گیا، آگے پیچھے کے راستے سے کچھ نکل گیا، بس خواہ پیشاب نکل گیا. عورتوں کو دوسرے خیالات آتے ہیں اس کے برعکس، ہوا نکل گئی، پیخانہ تو نہیں نکل گیا ہوگا، یہ تو نہیں ہو گیا ہوگا فلاں. یہ کنٹینیوس وسوسے ہوتے ہیں، یاد رکھیں. ٹھیک ہے، تو اس کو بھی نکالنے کی ضرورت ہے. عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی گئی کہ نماز کے دوران آدمی کو خیال گزرتا ہے کہ اس کے پیٹ میں کوئی چیز خارج ہو گئی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نماز نہ توڑے یہاں تک کہ آواز جب تک نہ آئے یا بو نہ آئے، جب تک نماز نہ توڑے. تو شک کی بنا پر وضو نہیں ٹوٹتا. شک کی بنا پر سبیلین سے کچھ نکلا یہ سوچنے سے آپ کا نہ وضو ٹوٹا نہ غسل ٹوٹا. اس بات سے آپ مطمئن ہو جائیے، یاد رکھیے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح آپ نے کیا فرمایا، بے شک شیطان تم میں سے ایک آدمی کے پاس آتا ہے اور اس وقت آتا ہے جب وہ نماز میں ہوتا ہے، اور نماز میں ہوتے وقت وہ اس کے پیچھے کے راستے پہ جاتا ہے، پیچھے کی شرمگاہ پہ، اور وہاں ایک بال توڑ لیتا ہے.
تو انسان کو ایسا لگتا ہے کہ اس کی ہوا خارج ہوئی، جبکہ اس نے کچھ دوسرا کام کیا ہوا. بال توڑ لیتا ہے، بال کو کھینچتا ہے، حدیث میں آتا ہے بال پکڑ کے کھینچتا ہے یا توڑ لیتا ہے تو آدمی کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وضو ٹوٹ گیا. سو آدمی نماز سے نہ پھرے یہاں تک کہ آواز نہ آ جائے یا بدبو نہ سونگ لے. تیسری ابو داؤد کی روایت نے فرمایا جب تم میں سے کسی کے پاس شیطان آئے اور کہے تیرا وضو ٹوٹ گیا ہے تو تو اس سے کہنا تو جھوٹا ہے، میرا وضو نہیں ٹوٹا. اب جواب دینا ہے، یہ بات یاد رکھیے. جو وسوسے ایسے آتے ہیں نا اس کو جواب دیجیے، نہیں ٹوٹا، نہیں ہوا. آپ لوگ کیا بولتے نہیں ہو گیا ہوں گا، جواب دیجیے شیطان کو. ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا اس کو بول تو جھوٹا ہے. پھر فرمایا اور نماز سے نہ نکلے جب تک کہ اپنی ناک سے بو محسوس نہ کرے یہ آواز نہیں. شک کے بنیاد پہ نہیں ٹوٹتا وضو، نماز کچھ نہیں ٹوٹتی. یہ بات یاد رکھیے، میں یہ بتانا ہی چاہ رہا ہوں. مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، اس غور سے سنیے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ شک کیوں ہوتا ہے، اس کا ریزن یہاں ہے. آپ نے فرمایا بے شک شیطان بندے کو خیال ڈالتا ہے کہ اس کی نماز خراب ہو گئی. جب اسے لاچار کر دیتا ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ تو نماز نہیں توڑا تو اس کے دبر میں پھونک مارتا ہے. بس اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہوا خارج ہو گئی، وضو ٹوٹ گئی. تو اس کا وضو نہیں ٹوٹا جب تک کہ آواز نہ سن لے یا بو نہ سونگ لے. پھر شیطان اس کے سامنے سے آتا ہے، پیچھے سے تو کچھ نہیں کر سکا، سامنے آتا ہے، خاموخواہ کھینچتا ہے تاکہ بندے کو ایسا لگے شرمگاہ سے کچھ نکل گیا اور وہ نماز توڑ دے. پھر آپ نے فرمایا شرمگاہ سے کوئی چیز نکلی ہے لہٰذا بندہ نماز سے نہ نکلے یہاں تک کہ یقین نہ ہو جائے کہ شرمگاہ سے کچھ نہیں. شک کے بیسس پہ نہ نماز ٹوٹتی، نہ روزہ ٹوٹتا ہے، نہ نماز دہرانے کی ضرورت ہے، نہ روزہ دہرانے کی ضرورت ہے، نہ رکعتوں کو خاموخواہ سجدے سہو کرنے کی ضرورت ہے، کچھ نہیں. سمجھ رہا؟ ٹھیک ہے، تو یقین ہونا ضروری ہے. اسلام میں ڈاؤٹ کے لیے کوئی سپیس نہیں، کوئی خلا نہیں. چلیے آگے بڑھتے ہیں. گندگی کو روندنے کا وسوسہ. گندگی روندنے کا سمجھ رہا، پیشاب پہ سے گزر گئے، پیخانے پہ سے گزر گئے، گندے کپڑوں پہ سے گزر گئے، وسوسہ. اب وہ گندگی میں سے جراثیم اڑ رہے ہوں گے، اڑ کے میرے کپڑوں کو چپک گئے، لپٹ گئے ہوں گے، اب جا کے اتارنا ضروری ہے، نہاؤں گا نہیں تو نماز نہیں پڑھ سکوں گا، فلاں فلاں عبادتیں چھوڑ رہا ہے، سب کچھ چھوڑ رہا ہے. یہ وسوسے کی کیا حقیقت ہے وہ دیکھتے ہیں. صحابہ تابعین تبع تابعین میں بہت سارے لوگوں سے یہ عمل ثابت ہے کہ وہ مسجد کو پیدل جایا کرتے. پیدل جاتے وقت ان کے پیروں کو غلاظت لگتی اور اس کے بعد بھی وہ پیر نہیں دھوتے. نماز میں داخل ہونے سے پہلے وضو کر کے گھر سے نکلتے، ننگے پیر جاتے، غلاظت لگتی، لیکن مسجد جانے کے بعد کوئی بھی صحابی تابعین پیر کو نہیں دھوتا. کیوں نہیں دھوتا وہ بھی دیکھ لیتے. چلیے صحابہ سے پوچھتے ہیں کیوں نہیں دھوتے تھے بھائی آپ. چلیے آگے حدیث دیکھتے ہیں. امام ابو داؤد اور امام ترمذی رحمہ اللہ ایک روایت کرتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک روایت کرتے ہیں کہ ہم گندی چیزوں کو روندنے سے وضو نہیں کرتے تھے. مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں ہم گندی چیزوں کو روندتے تھے اور اس کو روندنے سے، پیر میں آنے سے ہم وضو نہیں کرتے تھے. کیوں نہیں کرتے تھے؟ چونکہ گندی چیز پیر کو لگی، آگے بڑھے، دھول پیر کو لگی، چونکہ ننگے پیر جا رہے نا، دھول اس گندگی کو پاک کر دیتے. فنش. اتنا ہی یاد رکھیے، اس میں آگے بڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں. اسی طرح علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ بارش میں ننگے پیر نماز کو جاتے اور کیچڑ میں سے گزرتے، لیکن مسجد میں داخل ہونے کے بعد پیر نہیں دھوتے. ہاں یہ الگ بات ہے، ہماری مسجدوں میں اگر چٹائیاں وغیرہ ہے وہ گندی ہو جائیں گی. مسجد نبوی میں مٹی ہوا کرتی تو وہاں ایشو نہیں تھا. جیسی کیچڑ میں سے نکلے مسجد میں آئے، مٹی لگ گئی، پاک ہو گئے، تو وہ پیر نہیں دھوتے تھے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس آدمی کے تعلق سے سوال کیا گیا جو گندگی کو رونتا ہے، تو آپ نے فرمایا اگر گندگی خشک ہے تو اسے کوئی حرج نہیں، اور اگر گندگی گیلی ہے تو صرف اسی چیز کو دھوئے، باقی چیز کو نہ دھوئے. مطلب گندگی گیلی ہے اور وہاں لگی ہوئی ہے جانے تک مسجد میں، تو صرف اتنا پارٹ دھوئیں گا، پورے اس کو دھونے کی ضرورت نہیں. اب ہم میں سے کسی ایک کے پیر کو کچھ لگ جائے تو لگیں گا، وہ جھاوا لے کے گھستے بڑھے رہیں گا، بس گندگی لگی، بہت گندا تھا، یہ تھا وہ تھا، اور جس کی گندگی لگی اس پہ لعنت کرتے رہیں گا. اس کی لعنت ہو ان پر جو راستوں میں کرتے، لعنت ہو. چھوڑ دو یار، ہو گیا، چلو چھوڑو. ٹھیک ہے، لعنتیں کرتے بیٹھتا ہے. ٹھیک. اسی طرح جو ہے ایک واقعہ آتا ہے، عمران بن حزیر یہ فرماتے ہیں کہ وہ جو ہے ابو محلز جو ہے رحمت اللہ علیہ، ان کے ساتھ جمعہ کی نماز کے لیے مسجد کی طرف آ رہے تھے تو راستے میں خوش گندگی دیکھی. خوش گندگی، سوکھا ہوا گوبر، لیت وغیرہ ہوتی ہے نا گندگی، خوش گندگی ہوئی. تو انہوں نے اس کو روندا، پیروں سے روندا، اپنے پیر سے چورا کیا اور فرمانے لگے یہ تو صرف ایک راکھ ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا. اور پھر مسجد گئے اور بغیر وضو کے نماز پڑھی. مطلب وضو کر کے نکلے تھے، کہا یہ تو خشک ہو گیا نا، اب اس سے کوئی گندگی نہیں ہوتی، اس کے پیر کے لگنے سے کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ مینا میں جاتے، خشک گوبر اور خشک خون، جانور ذبح ہوتے تھے نا، خشک گوبر اور خشک خون سے گزرتے تھے، مسجد میں داخل ہوتے تھے اور بغیر پیر دھوئے کے نماز پڑھتے. آپ بولیں گے ارے انہائجینک دکھ رہا، گندا دکھ رہا. گندا نہیں، بیوقوفوں، ہماری ذہنیت گندی ہے. صحابہ سے پاک لوگ دنیا میں نہیں گزرے ہیں، ان سے زیادہ مطہر لوگ، ان سے زیادہ مقدس لوگ، ان سے زیادہ عظمت والے لوگ، ان سے بڑے اولیاء اللہ نہیں گزرے دنیا. جب وہ کر سکتے ہیں اور ان کا عمل ہے تو ہمارا اب کیا ہے.
وہ انہائجینک نہیں تھے. تم نے ہائیجین کے نام پہ اپنے نفس سے ظلم کیا اور تم شیطان کے وسوسوں میں پھنسے ہوئے ہو کہ ذرا سا گندگی لگی دھوتے بیٹھا ہے, سوکھا گوبر لگ گیا دھوتے بیٹھا ہے, خامخواہ ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے ابو داؤد رحمہ اللہ اپنی سنن کے اندر ایک جو ہے واقعہ نقل کرتے ہیں اس عورت کا, جو عورت جو ہے بنی عبد اشعل کی رہنے والی تھی, وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا مسجد کا راستہ بدبودار گندگی والا ہے. پیشاب اور پیخانہ ہوتا ہے, بدبودار گندگی, تازہ ہے اس کا مطلب اسمیل بھی آتی ہے, بدبودار گندگی والا راستہ ہے. جب ہم وضو کرنے کے بعد وہاں سے گزرے تو کیا کریں, مطلب وہ پیروں کو لگ جاتی ہے ننگے پیر, چونکہ اکثر صحابہ کو چپل نہیں تھی پہننے کو, ننگے پیر رہتے تھے, تو ہم کیا کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا اس کے بعد پاک مٹی تمہارے پیروں کو لگتی ہے؟ تو پھر کہا اور راستہ نہیں ہے؟ وہ کہتی کہ ہاں. انہوں نے جواب دیا کہ خشک مٹی ہم کو لگ جاتی ہے. تو آپ نے فرمایا رکھا وہ اسے پاک کر دیتی ہے, کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, نہ تمہاری چادر کو نہ تمہارے پاؤں کو. اب ہمارے پاس تو راستے میں اگر تھوڑا سا کیچڑ لگ گیا, گندگی بھی نہیں, کوئی بدبودار گندگی بھی نہیں, کیچڑ, تو بس لگے دھونے. اب نماز کا وقت بھی ہو گیا تو آدمی بولا اب میں گھر جا کے پہلے پیر دھوؤں گا, سیٹسفائی ہو جاؤں گا کہ پیر صحیح دھلا تو جاؤں گا. اب گئی ظہر, گئی عصر, گئی مغرب, کوئی بات نہیں, گھر آ کے پھر جناب پیر گھس گھس کے دھوئیں گے, پہلے جوتے کو جو ہے دھو کے سکھنے ڈالیں گے, تب بولتے اب اچھا لگا اب نماز پڑھتا ہوں. یہ شیطان نے آپ کو وسوسے ڈال کے عبادت سے دور کر دیا, اور یہ اس کی چال ہے. صفائی کا وسوسہ, کپڑوں کو بار بار بدلنا, خامخواہ صاف کرتے رہنا, برتن صاف کو اور صاف کرنے کا وسوسہ, الماری جما کے پھر نکال کے پھر جماؤ, کچن کو جما کے پھر نکال کے پھر جماؤ, دھلے برتن کو پھر دھلا, ہوتا ہی گندگی ہوں گی. کسی کے ٹوائلٹ کو یوز مت کرو, پتہ نہیں کیسا کیا کرتا ہوں اندر جا کے, تو میرے کو نہیں جمتا. اپنا ٹوائلٹ پرائیویٹ اور الگ ہونا, ٹرینس کے ٹوائلٹ یوز مت کرو, ایروپلینس کے ٹوائلٹ یوز مت کرو, پبلک باتھ روم میں تو جوئی مت, وہاں جانے سے تو پتہ نہیں 1 مہینہ نہانا پڑے گا جب صاف ہوتا انسان ہے نا. تو وہ آدمی کبھی پبلک ٹوائلٹ نہیں جاتا, ٹرینس میں نہیں جاتا, کسی گھر میں نہیں جاتا, کسی کے پاس نہیں جاتا, کسی سے ہاتھ نہیں ملاتا, کیونکہ ہاتھ ملانے کے بعد کو یہ سوچو تھی انہیں کیا اور کہاں ہاتھ ڈالا ہوں گا کہ اب میں نے ہاتھ ملا لیا اس سے, اب وہ جراثیم میرے کو چپک جاتے گی, اب میرے کو کیا ہو جاتا کہ, تو ہاتھ ملانا چھوڑ دیتا ہے. تھوڑے دن میں یہ آدمی سماج سے کٹ کے اکیلی زندگی گزارتا ہے. یہ ہوتا ہے, یاد رکھیے, شروعات بہت چھوٹے سے ہوتی ہے لیکن بڑھتا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح امام حفص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہ مسجد گئے, مسجد پہنچ کر میں نے پانی کی طرف گیا تاکہ میں پاؤں دھو لوں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا پاؤں نہ دھو, تو نے گندگی کو روندا اور اس کے بعد پاک مٹی کو رون دیا, جس سے وہ مٹی نے تیرے پاؤں کو پاک کر دیا اور انہیں ان کو پیر دھونے نہیں دیا. وہ دونوں آئے پیدل, گندگی میں سے آئے, مٹی لگی, اب امام حفص جا کے پیر دھونا چاہتے ہیں, تو ابن عمر کہہ رہے ہیں کہ نہیں, پیر دھونے کی ضرورت نہیں ہے, جب ہم گندگی میں سے گزرے صاف میں مٹی سے ہم پاک, اور مٹی نے اس پیر کو پاک کر دیا, دھونے کی ضرورت نہیں, انہوں نے ویسی نماز پڑھی. ٹھیک ہے. نماز کی جگہ. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکوٰۃ اور صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیل حاصل کرنے کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لیے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈیز کو سرچ کریں. جزاک اللہ. سنتیں دیکھ لی, اب پورا وضو دیکھ لیتے ہیں ایک ساتھ, تاکہ دونوں کلب ہو جاتے, دونوں باتیں مل جاتی. فرائض سنتیں, اب دونوں کو میں فرض کیا ہے سنت کیا الگ نہیں کروں گا, اب دونوں کو ایک ساتھ رکھوں گا, جو کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی ایک مکمل روایت ہے, جس میں آپ نے پورا وضو کا طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کیا تھا وہ بتایا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے جو ابو داؤد کی ہے بھی, تو ان میں آپ دونوں صحابیوں سے مکمل طور سے وضو کا طریقہ آتا ہے. آئیے ہم دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو یہ ہوتا اور وضو کا طریقہ یہ. میں اب تمام چیزیں ملا کر کہ سب سے پہلے آپ اپنے ہاتھوں کو 3 بار دھوئیں گے. اب نیند میں سے کوئی خاص اٹھا تو پہلے 3 بار دھوئیں گا, وہ ایک الگ چیز ہے. ٹھیک. اور پھر مسواک کر لیں گا. وضو کی پہلے کی چیزیں ہیں یہ کہ وضو بالکل میں خاص وضو بتا رہا ہوں, تو مسواک وہ سب پارٹ ہے اس کا, لیکن وہ تو آپ سمجھ گئے, وہ آپ کو الگ سے کرنا. اب وضو کی بات کر رہے ہیں ہم صرف. تو وضو کے لیے آپ سب سے پہلے جو ہے اپنے ہاتھوں کو دھوئیں گے 3 مرتبہ, اور ہاتھ سے مراد یہ پنجہ ہے پورا, کلائی جس کو بولتے ہیں, پنجہ جس کو بولیں گے پورا. ٹھیک. تو آپ ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھوئیں گے. پانی آپ نے لیا اور ہاتھوں کو آپ دھو رہے ہیں. ٹھیک. ہاتھوں کو آپ نے 3 مرتبہ, ایک بار پانی لیا اس کو دھویا, دوسری بار پانی لیا پھر دھویا, اور تیسری بار پانی لیا. نل چالو ہے تو نل کے نیچے رکھیے اور ہاتھ دھوئیے, چونکہ لینے میں الگ مسئلہ ہے, پانی گر رہا ہے تو بہت سہولت ہوتی ہے, پانی کا نل کھولیے اور اس میں آپ اس کو آسانی سے ہو کر 3 مرتبہ آپ نے ہاتھوں کو دھویا. ٹھیک. 3 مرتبہ. ٹھیک. اب یہ بات یاد رکھیے 3 مرتبہ سے زیادہ دھونا یہ گناہ اور حرام ہے. 3 مرتبہ میکسیمم. آگے بات رکھوں گا جو ناپسندیدہ چیزیں وضو میں اس میں کیا کیا ہے. تو 3 مرتبہ آپ نے دھویا, اس سے زیادہ مت دھوئیے, میکسیمم 3. ایک ٹائم میں جتنا ملنا جو مسائل ہے جو گندگی نکالیے, سیکنڈ ٹائم کیجیے, تھرڈ ٹائم میکس. ٹھیک. تو 3 مرتبہ آپ نے ہاتھ دھویا. ہاتھ دھونے کے بعد پانی لیا آپ نے اور سیدھے ہاتھ سے کلی کرنا ہے. آپ کے یاد رکھیے, پانی لیا آپ نے اور آپ کلی کر رہے ہیں.
منہ پانی لیا اور کلی کر رہے ہیں. کلی میں زیادتی یہ ہوں گی کہ آپ غرارہ کر سکتے ہیں, لیکن روزے سے ہو تو غرارہ نہ کریں, لیکن کر سکتے ہیں اس لیے کہ زیادتی میں آئیں گا, مکمل کلی میں شامل ہوگا. پانی لیا یا چاہے تو غرارہ کرا اور پانی کو تھوک دیا, ایک بار فرض, کم از کم 3 بار, زیادہ سے زیادہ, ٹھیک ہے. دوسری بار لیا کلی کی, چاہے تو غرارہ کیا یا ایک بار غرارہ کیا, 2 بار کلی کی, جیسا آپ کو بہتر لگے تاکہ زیادہ سے زیادہ منہ صاف ہو آپ کا. تو آپ نے کلی کی اور پانی کو تھوک دیا, یہ ہوا 3 مرتبہ. اس کے بعد آپ نے پانی لیا اور ناک میں پانی آپ چڑھائیں گے, ناک میں پانی لے کے ناک کو صاف کریں گے 3 بار, ایک بار کم از کم, 3 بار زیادہ سے زیادہ. ناک میں پانی لیا اور ناک کو جھاڑا, صاف کیا, پھر پانی لیا 3 بار. اس کے بعد پانی لیا اور چہرے کو آپ دھوئیں گے. چہرہ ہوتا ہے سر کے بالوں, پیشانی کے بالوں سے لے کر تھوڑی گلے سے اوپر کا حصہ, یہ کان سے یہ کان. پانی لیا اور آپ اس کو دھو رہے ہیں, پانی لیا اور دھو رہے ہیں. جب آپ پانی چہرے پہ مارے تو آنکھ وہ سب انکلوڈ کر لے اس کے اندر, ٹھیک, اور آپ اس کو دھو رہے ہیں 1 بار, 2 بار اور تیسری بار میکسیمم, ٹھیک. اس کے بعد جو ہے آپ پھر جو ہاتھ دھوئیں گے. ہاتھ کے لیے پہلے سیدھا ہاتھ شروع کریں گے. سیدھا ہاتھ پہ پانی لیا آپ نے اور اس کو پانی اگر کوئی چیز میں سے اٹھا رہے, برتن یا مرتبان میں سے, تو اٹھا کر آپ ڈالیں گے اور پھر اس کو ملیں گے. اگر نل چالو ہے تو آپ نل کے نیچے ہاتھ ڈالیں گے اور اس کو ملیں گے, ٹھیک. تو یہ پورا آپ نے یوں لیا اور یہ مل لیا ایک بار, یا آپ نل چالو تو نل میں بھی آپ سیدھا ڈالنے کے بدلے ایسا لے کر اس کو آرام سے مل سکتے ہیں نل بند کر کے. 1 بار, 2 بار, میکسیمم 3 ٹائمس, ٹھیک. اس کے بعد پھر الٹے ہاتھ آپ شروع کریں گے, الٹے ہاتھ کا, اور اسی دوران اس کا خلال بھی کر لے سکتے آپ چاہے تو, ٹھیک. اس کو دھوئیں گے, ٹھیک. یہ ہوا دوسرا ہاتھ. اس کے بعد آپ پانی لیں گے اور پانی لے کر مسح کریں گے. مسح کے لیے آپ پیشانی کے جو بال شروع ہوتے ہیں وہاں سے, جہاں تک ہم نے چہرہ دھویا تھا اس کے اوپر کا حصہ, بالوں سے پیچھے جائیں گے گدی تک اور پیچھے سے واپس آئیں گے. خواتین جو ہے چونکہ ان کی گردن کھلی نہیں ہوتی تو پیچھے جائیں گی گردن تک اور گردن سے واپس آ جائیں گے. مرد گردن تک جا کر پورا واپس آئیں گے, ٹھیک. واپس آئے اور اسی اسٹروک میں ایک ہی اس کے اندر جا کے آپ آئیں گے. اس میں پھر آپ کان کا خلال, دونوں کان میں انگلیاں ڈالی. اندر کے لیے یہ انگلی استعمال کریں گے شہادت کی, اور باہر کے لیے دونوں انگوٹھے, ایک ہی اس میں دونوں کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو سر کا مسح کے ساتھ ہی یہ ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ سے پانی لینا اس معاملے میں ثابت نہیں, لیکن علماء کہتے ہیں اگر سوکھ جائے مکمل اور پانی بچا ہی نہ ہو تو الگ بات ہے, آپ لے لیں, لیکن عموماً آپ ایسا کر کے ایک کریں. ہو گئے کان. اب کانوں کے بعد آپ کو جو ہے پیر پر آنا ہے آپ کی, اور پیر آپ پہلے سیدھا پیر دھوئیں گے. ٹخنوں کے پیچھے کا حصہ خاص طور سے یاد رکھیے سوکھا رہ جاتا ہے. آپ نے ایک صحابی کو دیکھا اور کہا احتیاط کیا کرو, یہ سوکھا رہ جاتا ہے. ٹخنوں کا پیچھے کا, سیدھے ہاتھ کے ایکسٹریم رائٹ, پیر کے پیچھے کے ایکسٹریم رائٹ کا اور الٹے پیر کے پیچھے کے ایکسٹریم لیفٹ کا سوکھا رہ جاتا ہے. تو اس کو اچھے سے آپ وہ کریں گے. ٹخنوں تک, ٹخنے مطلب انکلوڈ پورا اس کو دھوئیں گے, اور الٹے ہاتھ سے خلال انگلیوں کو پیروں کے بیچ میں صاف کریں گے, خلال کریں گے. تو یہ ہوا وضو, یاد رکھیے. 1 بار کم از کم دھوئیں گے, 3 بار زیادہ سے زیادہ دھوئیں گے. پانی کا کم سے کم استعمال کریں گے, ٹھیک ہے. اس لیے کہ پانی کو زیادہ بہانا, اس کی زیادتی, اس کو اسراف کرنا شریعت نے جو ہے اس بات کو بالکل جو ہے پسند نہیں کیا ہے, یاد رکھیے. اسی طرح ایک غلط فہمی جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ جب مسح کرتے ہیں سر کا تو مختلف علاقوں میں مختلف مسح کے طریقے ہوتے ہیں. کچھ جگہ مسح کا طریقہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ ایک آدمی مسح کرتا ہے, مطلب یہاں سے شروع ہوتا ہے ہر چیز کو وہ بوسہ لیتے ہوئے چلتا ہے اوپر کی طرف اور پھر پیچھے جاتا ہے. کچھ لوگ ہوتے پیچھے جاتے چوم کر. چومنا یہاں ثابت نہیں ہے سنت سے, ٹھیک. چومتے ہیں, ناک کو بھی ہاتھ لگاتے ہیں, پیشانی کو لگاتے ہیں. کچھ لوگ چومتے اور پیشانی پہ جاتے ہیں, کچھ لوگ چومتے نہیں اور آ کے جاتے ہیں, آنکھ پہ ہاتھ لگاتے ہیں. یہ کچھ بھی ثابت نہیں. آپ کو صرف بھگانا ہے اور پیچھے گئے اور آگے آ گئے, اس میں چبنا اور وہ کرنا ثابت نہیں. ایک دوسرا, کچھ لوگ گردن کا مسح کرتے ہیں, اس کا مختلف طریقے, ایسا بھگانا, یہ اس کے اتنے فائدے فلاں ہیں. گردن کا مسح کسی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے. اس کے اپنے فائدے ہوں گے, فائدوں سے ہم کو انکار نہیں, اس لیے کہ جسم کو دھونے کے فائدے ہوتے ہی ہیں, تو آپ الگ سے دھوئیے اس کو, آپ کو دھونا ہے تو. لیکن گردن کا اسپیشل مسح, ہاں گدی پہ جانے تک کچھ پانی چلے جائے کوئی مسئلہ نہیں, اسپیشل مسح کرنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. کسی صحیح روایت سے گردن کا مسح کرنا ثابت نہیں ہے, یاد رکھیے, ٹھیک ہے. تو لہٰذا آپ پانی ہاتھ ڈالا, سیدھا ہاتھ کو لے گئے, واپس لایا, کانوں کا خلال کیا, یہ کام فنش. کوئی چبنا اور کوئی گردن کا مسح اس کے بعد ثابت نہیں. بہت سے لوگ یوں کر کے یوں جانے کے بعد ہر عبادت میں ان کو اپنی شک ہوتا ہے, اور شک کیوں نہ ہو, مولوی صاحب بتاتے ہیں احتیاطاً, جیسا جمعہ کی نماز 2 رکعت فرض ہے, احتیاطاً ظہر پڑھ لینا, تو وہ احتیاط کرتے. احتیاط کیا کرتے ہیں, دیکھیے, سر کا مسح کرتے, پہلے تو یوں بہت چومتے اوپر تک جاتے ہیں,
یہ احتیاط عمل ہے، یہ بھیگا نہیں ہوگا تو، یہ بھیگا نہیں ہوگا تو، یہ بھیگا نہیں ہوگا. پھر واپس آنے کے بعد کان کا خلال کرنے کے بعد ایکسرسائز شروع ہوتی. کچھ تو بھی ایسا بہت دیر تک یوں 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 کرتے. کیوں؟ بولے احتیاطاً یہ سوکھا رہ گیا ہوں گا تو، احتیاطاً یہ سوکھا رہے گا، احتیاطاً یہ سوکھا رہے گا، احتیاطاً. ارے پہلے 3 بار دھو لیا نا بیوقوف آدمی، اب کیا احتیاط پھر سے؟ پھر تو احتیاطاً فجر کی 2 پڑھ کے پھر 2 پڑھ، پھر ظہر کی 4 پڑھ کے پھر 4 پڑھ، زکوٰۃ دینے کے بعد ڈبل زکوٰۃ دے احتیاطاً، پہلی قبول نہیں ہوں گی تو، حج کرنے کے بعد پھر ایک حج کرے تھے. احتیاط مطلب امت کو ہر چیز میں شک میں ڈال دیا. یہ احتیاطاً کیوں؟ 3 بار تم دھو چکے ہو نا پہلے اتنی احتیاط سے، اب کیا احتیاط کی ضرورت ہے؟ تو مسح کرنے کے بعد ایسا بیٹھ جاتے. اور بالکل ایک وہ طریقہ رہتا، اس کے لیے اصلاح تک کلاسز لگانا پڑیں گے. یا کوئی آدمی دور سے دیکھے اگر چائنیز یا ملے اوریجن کا ہو تو اس نے سمجھے گا کچھ تو بھی، یہ تو کراٹے کی ایکسرسائز بھی کر لیتے ہیں اپنی عبادت میں، ان کے کراٹے وراٹے شامل. کیوں تو وہ اتنے ایک دم ٹیکٹفلی ہوتا ہے، بالکل یوں 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 ایسا ایک دم بالکل ٹیکٹفلی چلتا ہے. تو آپ خالی دیکھنا اس کو کیا چل رہا ہے اس کا. اور اگر اپن نہیں کرے تو بعض والا اپنے کو دیکھتا، کون آگے بولتا تم ایسے کیوں نہیں کر رہے، پہلے تو گردن چھوڑ دیے اور پھر وہ ایکسرسائز بھی نہیں کر رہے، کھڑ رہے تھے. ٹھیک، تو پہلے جب تم نے دھو لیا تو پھر تم کو کیا احتیاط کی ضرورت؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتا. احتیاط 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 احتیاط، غیر ضروری احتیاطیں ہیں. جہاں ہونا وہاں نہیں ہے، جہاں نہیں ہونا وہاں ہے، کچھ بھی نہیں ہو گیا ہو. اب ڈبل ریپیٹ نہیں کرنا ہے کوئی چیز کو آپ کو احتیاط. ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ نے وضو کیا اور کسی نے کہا کوئی چیز آزاد سوکھا رہ گیا، تو ایک الگ بات ہے. یاد ہے. اور یاد رکھیے وضو کر لیا، کر اٹھے اور آپ نے اپنے آپ کو پوچھنا شروع کر دیا. یاد رکھیے وضو کے بعد اپنے جسم کو پوچھنا بھی سنت ہے. یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ماں عائشہ فرماتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص تولیہ تھا جو آپ نے اٹھا کر رکھا تھا. آپ وضو کرتے تو اس سے پوچھتے، نہاتے تو اس سے پوچھتے. تو یہ بھی سنت ہے. اب آپ اٹھے، وضو کرنے کے بعد آپ نے تولیے سے پوچھ لیا. اب پوچھنے کے بعد کسی نے کہا پنڈلی سوکھی رہ گئی تھی. اوہو، تو اب کیا کریں گے آپ؟ اب آپ کو پورا وضو کرنا پڑے گا، اس لیے کہ آپ نے کچھ اعضاء کو سکھا لیا تھا. اگر پورے اعضاء گیلے ہوتے اور آپ کھڑے ہوتے اور کسی کو کہتا پنڈلی رہ گئی، آپ کی کونی رہ گئی، چہرہ رہ گیا، فلاں رہ گیا، تو آپ فوراً بیٹھ کے اتنے حصے کو دھو لیتے تو وضو ہو جاتا. لیکن اگر وہ سوکھا رہ گیا، آپ اٹھ گئے اور ایک بھی اعضاء سوکھ گیا، تو اس کے بعد آپ کو پھر سے وضو کرنا ہوگا. آپ سمجھے ایک صحیح روایت ثابت ابو داؤد کی روایت ہے. ایک صحابی اٹھے جن کے پنڈلی کے بارے میں آتا، دیکھیے پنڈلی نہیں ہے، جو ٹخنے کے پیچھے کا حصہ ہوتا ہے، وہاں ناخن کے برابر ایک حصہ سوکھا تھا. جب آپ کو ان کو بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وضو پھر سے کر، کیونکہ ان کے اعضاء سوکھ چکے تھے. اتنے چونکہ کیا ہوتا ہے جب آپ دیکھیے دھوئیں گے، ایک آدمی کام دھندے بزنس سے آیا، کام کاج سے آیا اور دھویا، اور جو حصہ نہیں دھلا نا وہ بالکل وائٹ الگ چمکتا ہے، اور جب دھل گیا اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے. تو کوئی پہچان سکتا ہے اس نے کوئی نہیں برابر نہیں دھویا. بچوں کو دیکھیے آپ چہرہ دھوتے ادھر کا پورا باقی رہتا، آپ بولتے بیٹا یہ نہیں دھلا، کیسے پہچانا؟ ادھر پانی سے صفائی، ادھر سے وائٹنس دکھتی الگ، تو ویسا پہچانا تو کہا پھر سے کر. لیکن گیلے میں ہے تو خالی آپ جا کے گیلا کر لیجیے. گیلے میں مطلب اٹھے آپ اور کسی نے کہا بھائی صاحب تو آپ دھو لیجیے. سوکھ گیا تو پھر سے آپ کو وضو دوبارہ دہرانا ہو. اب وضو میں ناپسندیدہ امور، کیا کام ہم وضو میں نہیں کریں گے؟